اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسى قال آمنتم له قبل ان آذن لكم۔ ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پیش کیا جادوگروں کے جادو کے مقابلے میں، تو جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں تھا، اس لیے کہ جادوگر تو خود جادو سے بخوبی واقف تھے۔ وہ واقف تھے کہ عکس بندی کس طرح کی جاتی ہے، مسمرزم کس طرح کیا جاتا ہے، نظر بندی کس طرح کی جاتی ہے، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ تو وہ واضح طور پر سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ تو فألقی السحرة سجدا، پس گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہا موسیٰ نے کیا تم ایمان لائے اس کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تم کو حکم کروں، میری اجازت سے پہلے؟ یہ فیصلہ تو میں نے کرنا تھا، مقابلہ میں نے منعقد کیا تھا، جج تو میں تھا، مجھے فیصلہ کرنا تھا، حاکم تو میں تھا، میرے حکم کرنے سے پہلے، میری اجازت سے پہلے ہی تم جو ہے ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہا فرعون نے کیا تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تم کو حکم کروں؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، تحقیق یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھلایا۔ فرعون نے کہا کہ یہ اصل میں تم سب کی ملی بھگت ہے، یہ فرعون، یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا اصل میں بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا اور یہ سارا ڈرامہ تم نے رچایا اس مقصد کے لیے کہ تم جو ہے میری حکومت کو تباہ کر دو، میری حکومت پر قبضہ کر لو۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، تحقیق یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، پس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے پاؤں کو خلاف سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا تو دایاں ہاتھ کاٹوں گا۔ اس طرح تم بالکل جو ہے اپاہج ہو جاؤ گے اور کچھ کام کرنے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ بڑی سزا۔ اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا کھجور کے تنوں میں، کھجور کے تنوں میں میں تمہارے کو سولی دے دوں گا، صلیب پہ چڑھا دوں گا۔ تو یہ اس نے سزا کا اعلان کیا اس پر کہ جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور اس نے یہ کہا کہ اصل میں یہ تمہاری سب کی ملی بھگت ہے، اس لیے تم میری سزا سن لو اور میری سزا جو ہے تمہارے اوپر لاگو ہوگی۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے پاؤں کو خلاف سے، یعنی دانا ہاتھ تو بایاں پاؤں اور دانا پاؤں تو بایاں ہاتھ۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں میں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کہ کون ہے ہم میں زیادہ سخت عذاب میں اور باقی رہنے والا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں زیادہ سخت عذاب دیتا ہوں اور ایسا عذاب دیتا ہوں جو پائیدار ہو، زیادہ دیر رہے، جس کا اثر زیادہ دیر رہے، یا جو جیسا موسیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا رب عذاب دے گا، تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ سخت عذاب میں اور کون زیادہ پائیدار عذاب دینے والا ہے، کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا عذاب دینے والا ہے۔ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ موسیٰ کا رب یہ کر سکتا ہے اور کرے گا یا میں کروں گا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود یہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو رب کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، تو اس نے
یہ کہا کہ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ دیکھو کون جو ہے وہ زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا عذاب دینے والا ہے. تو فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. پھر انہوں نے کہا کہ اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں کون زیادہ سخت عذاب کرنے والا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا عذاب دینے والا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. جادوگروں کے دلوں میں ایمان جاگوزی ہو چکا تھا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو اس پر کہ جو ہمارے پاس آ گئے روشن دلائل. جو ہمارے کو پاس روشن دلائل آ گئے, جو ہمیں سمجھ آتا ہو گئی, ہم جو معجزے کو پہچان گئے, نبوت اور رسالت کو پہچان گئے, ہم اس کے اوپر ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے, تیرے حکم کو ترجیح نہیں دیں گے, تیرے عذاب سے ہرگز نہیں ڈریں گے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے تجھ کو اس پر جو ہمیں پہنچی واضح دلیلیں. والذی فطرنا فاقض ما والذی فطرنا, اور وہ ذات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا, یعنی جس ذات نے ہم کو پیدا کیا اس پر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے. ہم اس ذات کا حکم مانیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا. تو نے ہم کو پیدا نہیں کیا جو ہم تیرے حکم کو مانیں. ہم اس ذات کے اوپر تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے. ہم جو واضح دلائل ہمارے پاس آئے, معجزہ آیا, نبوت اور رسالت آئی, ہم اس کے اوپر تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس آئیں واضح دلیلیں, اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے. فاقض ما أنت قاض, بس حکم کر جو تو حکم کرنے والا ہے, تو کر جو تجھے کرنا ہے, ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کہہ دیا. فاقض ما أنت قاض, بس حکم کر جو تو حکم کرنے والا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, سوائے اس کے نہیں تو حکم کرے گا اس دنیا کی زندگانی میں. تیرا حکم اس دنیا کی زندگانی میں چلتا ہے, آخرت کی زندگانی میں نہیں. اور یہ دنیا کی زندگانی تو فانی ہے, چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی ہے, تو اس کے مقابلے میں ہم ہرگز آخرت کی زندگی کو برباد نہیں کر سکتے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, سوائے اس کے نہیں تو حکم کرے گا اس دنیا کی زندگانی میں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, تحقیق ہم ایمان لائے اپنے رب پر, جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا پروردگار پالنے والا ہے, ہم اس پر ایمان لائے. لیغفر لنا, تاکہ وہ ڈھانپ دے ہمارے لیے خطایانا, ہمارے گناہ. لیغفر لنا, تاکہ ڈھانپ دے ہمارے لیے خطایانا, ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور جو تو نے مجبور کیا ہمارے کو جادو پر, جو تو نے جادو پر ہمیں مجبور کیا, لالچ دلا کر, خوف دلا کر, اعزاز و اکرام کے وعدے کر کے جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر, تو اس کے اوپر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری اس خطا کو اور اس گناہ کو معاف کر دے اور ڈھانپ دے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, تحقیق ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ ڈھانپ دے ہمارے لیے ہماری خطائیں اور جو تو نے مجبور کیا ہمیں جادو پر. واللہ خیر وابقا, اور اللہ بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اس نے کہا تھا فرعون نے کہا تھا کہ پتہ لگ جائے گا کہ کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور کون زیادہ دیر پا عذاب دینے والا ہے. تو یہاں جادوگروں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. واللہ خیر وابقا, اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہت باقی رہنے والا ہے, یعنی آپ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم, تحقیق وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم گناہگار, فإن لہ جہنم, پس اس کے لیے جہنم ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے رب کے پاس گناہگار پہنچیں جو ہمیں جہنم ملے.
جو شخص بھی رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کو سزا ملے گی، جرم کی سزا ہوتی ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تحقیق جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس گناہگار تو پس تحقیق اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ مرے گا نہیں یہ تو بالکل واضح بات ہے، وہ جیے گا نہیں مطلب ایسی زندگی نہیں ہوگی جو اچھی زندگی ہو، جو مزے کی زندگی ہو۔ جینا ہوگا لیکن وہ موت سے بھی بدتر جینا ہوگا، حیات ہوگی لیکن بدترین حیات ہوگی۔ تو لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا اس میں۔ ومن يأته مؤمنا، اور اس کے برخلاف اور اس کے برخلاف اس کے برعکس، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس ایمان والا، قد عمل الصالحات، جس نے کام کیے اچھے، فاولئک لهم الدرجات العلی، بس ان کے لیے بلند درجے ہیں، بلند مرتبے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں آیا، اچھے اعمال کر کے لایا، ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ بلند درجے کیا ہیں اس کی تفصیل اور اس کی تشریح۔ ہمیشہ رہنے کے باغات، ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں اس میں۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہو جائے، جو گناہوں سے پاک ہو جائے، جو اپنے آپ کو سنوار لے، تو یہ اس کا بدلہ ہے کہ اس کو ہمیشہ رہنے کے باغات ملیں گے جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔